آئی لو محمد FIR بنا مسلمان اس کے لیے، کہہ رہے نہیں ہم کو یہ برداشت نہیں ہے. مسلمان کے نوجوان اسٹیٹس پہ اسٹیٹس لگائے جا رہے، پورا سوشل میڈیا آئی لو محمد سے بھرا ہوا ہے. وہ الگ چیز ہے کہ اپنے اندر کی حقیقت کیا ہے یہ مسلمان بہتر جانتے ہیں. رات کو 2 بجے آئی لو محمد کے اسٹیٹس لگانے والے فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن یہ ایمانی حرارت کیوں ہے؟ کیونکہ آستھا جڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. آئی لو محمد کے اسٹیٹس لگانے والا نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آواز لگائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، اسی دم آپ کے قدم اپنے گھر سے نکل جائیں اور مسجد میں آ کر رک جائیں. 5 وقت کی نمازوں میں پورا محلہ ایسا کر کے دیکھے، آپ کو کہیں پر جا کر اپنی بھیڑ دکھانے کی ضرورت نہ پڑے گی. رب العالمین کی بارگاہ میں جھکاؤ گے سر، رب العالمین تمہارا مرتبہ بلند کر دے گا. اس نبی کا کوئی دنیا میں آج تک نہ بگاڑ پایا، نہ قیامت میں کوئی بگاڑ سکتا ہے. اللہ کی قسم اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. ہم تو اپنے نبی کی فضیلت میں بس ایک بات کہہ دیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. ساری دنیا کے انسانوں میں سارے نبیوں کو دیکھ لیجئے، زمین پہ جو بھی پیدا ہوا سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صدیقین، سب کے سب کوئی بھی آسمانوں کے سفر پہ نہیں گیا، کوئی بھی 7ویں آسمان کے اوپر نہیں گیا، کوئی سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچا، اور جو گیا ہے واپس نہیں آیا. لیکن آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف سے نوازا، آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا گیا کہ آپ کو آسمانوں پہ بلایا بھی گیا اور راتوں رات زمین پر واپس بھیج دیا گیا. آپ کا سفر بھی عجوبہ ہے اور آپ کا اللہ سے بات کرنا بھی عجوبہ ہے. یہ سارا کا سارا ایک معجزہ ہے جس کو دنیا آج تک سمجھنے سے قاصر ہے، سوائے ماننے کے کوئی ان کے پاس چارہ بھی نہیں. یہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ مرتبہ. مسلمانوں آپ کو ہم کو اس نبی سے صحیح انداز میں جڑنے کی ضرورت ہے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیجئے. یعنی کہ جس طریقے سے آپ کے محلے میں آپ کے گرا قدر پیسوں سے مسجدیں بنائی گئی، اللہ کی قسم مسجد کی آبادی، مسجد میں آ کر عبادت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا سوائے نماز کے اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں. آپ کے کیمرے بھی مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کی نگرانی بھی مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتی. یہ آپ کا چلانا، روڈ پہ جانا مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتا. آپ کی حفاظت بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو رب العالمین. اسی رب نے فرمایا کہ جب کہا جائے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو تم نماز کی طرف آ جایا کرو. سوچو جس اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے تمہیں بلا رہا ہوں، اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے. اے لوگوں میری اس گواہی کے بعد تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں. حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، دن میں 5 بار یہ آواز لگائی جائے اور مسلمان اس آواز پہ لبیک نہ کہے. مسلمان اللہ کی بات کا بھی انکار، نبی سے محبت کا بھی انکار اور مؤذن کی بات کا تو انکار کر بھی رہا ہے اور اس کے بعد کہے کہ میں نبی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ نبی کی محبت ہے، جھوٹی محبت ہے، یہ محبت سچی نہیں ہو سکتی ہے. آج حالت ہماری یہ بن گئی ہے، انسان کسی سے محبت جتانے کے لیے جیسے دنیا میں فرضی باتیں کیا کرتا ہے، بناوٹی باتیں کیا کرتا ہے، ایسے نبی کے ساتھ بھی 2 نمبری کا کام کرنے لگا ہے. 1 نمبر کام کرو، نبی والی بات کرو، نبی والا کام کرو، نبی کے کردار کو اپناؤ. یہ نبی سے سچی محبت ہے. وہ جانتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے اور آپ کو سچ میں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے. اور آپ کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ورغلایا جا رہا ہو، آپ کو ہو سکتا ہے ورغلایا جا رہا. آؤ میدان میں، آؤ روڈ پہ، پھر ہماری لاٹھیاں برسیں گی. اور آپ کیونکہ نبی کے نام پہ تو آپ تو بھڑکو گے ہی، ضرور بھڑکو گے، لیکن نہیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو. 2 نمبری نہیں، یہ سب 2 نمبری ہے کہ ہاں بھائی نبی کی محبت پہلی. اوریجنل محبت کیا ہے؟ نبی کی اطاعت و فرما برداری. کبھی دیکھا کہ صبح سے لے کر شام تک میں کتنی نبی کی فرما برداری کر رہا ہوں اور کتنی نبی کی مخالفت کر رہا ہوں؟ یہ کر کے آپ دیکھیے. لیکن ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. میں نے کہا نا کہ آج یہ سچائی ہے کہ جیسے دنیا کے معاملے میں انسان ڈپلیکیٹ چیزیں کر رہا ہے، بناوٹی، ماں سے ڈپلیکیٹ محبت، باپ سے ڈپلیکیٹ محبت، بیوی سے ڈپلیکیٹ محبت، اولاد سے ڈپلیکیٹ، ایسے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ اپنا رہا ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ رب العالمین دلوں کے حالات کو جانتا ہے. میاں بیوی نہیں جانتے ایک دوسرے کے دل کے حالات. یہ دنیا ہمارے اور آپ کے درمیان کیا دل میں نہیں، اللہ تو جانتا ہے. اللہ کے ساتھ تو کم سے کم خالص نہیں ہے، وہاں بھی ڈپلیکیٹ چل رہا ہے. اوریجنل چیز پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. وہی کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے، وہی کریے، بس عزت آپ کی بحال ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں کہا ہے کہ دنیا میں کون آپ سے کتنی محبت کرے گا اس کے فیصلے زمین پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں.